مجھے بتائیں فرقہ واریت صرف سنی وہابی شیعہ ہی ہے یا یہ جو لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے تقریریں کر رہے ہیں یا صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہاں تک آپ نے دوسرے تیسرے لوگوں کی بات کی، حضرت خاتون جنت پر کتنی بحث ہوئی، بڑے بڑے سادات اس میں بہ گئے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی دونوں صحابی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی گمراہ ہے گمراہ ہے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں تو کیوں ترازو لے کر بیٹھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو حضرت علی کے بارے میں اتنا خوف کیوں ہے کہ ان کا درجہ کم ہو جائے گا؟ یہ مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ سادات کے ساتھ جو لوگوں کو محبت تھی اس کو ختم کرتے ہیں۔ سادات کا ہم بہت ادب کرتے ہیں، لیکن سادات کو اپنا ادب خود بھی تو کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے بارے میں خالقی بات کرتا ہے، وہ ابلیس سے بھی بڑا ملعون ہے، وہ کسے باشد ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں، اور مجھے اس سے بڑا بغض ہے اور اس سے میں بڑی عداوت رکھتا ہوں جو میرے بزرگوں میں بٹورے کرتا ہے اور میرے بزرگوں کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کام نہیں کر سکتا۔ اہل سنت اس ٹائم چار جگہوں پر ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ اہل سنت چار جگہوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئے، آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے کہ اسٹیج والے لوگ وہ جو آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ نبی پاک کے پیروکار تھوڑی ہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ کرام کے بارے میں امہات المومنین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں اہل سنت مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ان مردودوں سے بہت دور رہیں اور ان کی توہین بھی نہ کریں، کیونکہ جو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے اس کو آپ کو مجھے اپنے ماتھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس خبیث آدمی نے صحابی کی بے ادبی کی اس کے بعد توبہ کی، ہم اس کی توبہ نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ سور کے ساتھ گزرنا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بے ادب نہیں، گستاخ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے علماء اسی کیٹیگری سے گزر چکے ہیں، اہل سنت کے بھی، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اہل سنت کے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور تماشا۔ اس موجود ہوں اپنے شہر واکٹ میں اور ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شہر واکٹ کا ایک مستند نام اور علمی حوالے سے ان کا ایک الگ انداز، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، قاضی عبدالوحید سعیدی صاحب، جو کہ بہت بڑا نام ہے علم کے حوالے سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ کافی علیل رہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہوں۔ دین کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ فیوچر میں آپ نے ماضی میں کافی سال واکینڈ کو دیے، مسجد جو ہماری جو واکینڈ کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں سے آپ کی پہچان بننا شروع ہوئی اور عالمی سطح پر آپ نے دین کا کام کیا۔ واکینڈ کے اندر رہتے ہوئے کیا چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی اور کس چیز پر آپ نے توجہ دی کہ جو لوگوں تک ڈلیور ہو؟ اصل بات دیکھیں، ہمارا دین عمل ہے، بے شک، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ تو عملی طور پر دین کو اپنانے کے لیے جو آگے ضرورت تھی، جو مجھے لوگ مطلب میں اپنے حواس سے اور بطور خاص آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ میرا دیکھنا لوگوں میں مجھے لگا کہ اللہ رسول کے جو فرمان ہے اس کے نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس پر میں نے زیادہ توجہ دی۔ صحیح۔ باقی معاشرے میں ٹھیک ہے، محبت کی باتیں، جو مین سبجیکٹ ہمارا رہتا ہے اور رہنا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی ٹاپک پہ بات کی ہے میں نے 31 سال جامع مسجد میں نے جو ضروری سمجھا کہ ایمان کی بنیاد آپ کی ذات ہے، واہ، تو میں نے زیادہ زور اسی پہ دیا، سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ اعمال، بے شک اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں،
لیکن وہ تو مسجد زرار کے جو نمازی تھے یا مسجد زرار سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اعمال تو ان کے بھی اسلام کے ہی تھے، آہا اور جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے اعمال بھی وہ اسلام کے منافی تو نہیں ہیں۔ واہ اگر کسی چیز نے شیطان کو جو عزت میں رہتا تھا، جس کو ہمیشہ فرشتوں کی سیادت حاصل ہوئی، اس کو اگر کسی چیز نے دھتکارا ہے وہاں سے، اور اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا، فاخرج فإنک رجیم وعلیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تو نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اللہ تو اس کی وجہ کوئی یہ نہیں بنی کہ اعمال نہیں تھے۔ شیطان نے کائنات کے چپے چپے پہ سجدے کیے، عبادت کی ہے، اور وہ اتنا پکا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی ذہن میں پکا رکھ کر وہ حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی ہے۔ واہ اللہ رب العزت تعظیم کا ویسے بھی فرما سکتا تھا کہ آپ ادب کریں یا کچھ، لیکن ایک خاص چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، سجدہ۔ واہ اللہ رب العزت نے لفظوں میں تو فرشتوں کو، جن کا سربراہ یہی ابلیس تھا، اسجدوا لآدم فرمایا ہے، یعنی عبادت اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو چیز مختص ہے، جو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بغیر سجدہ اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ خاوند کو کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے وہ لفظ استعمال کیے، سجدہ کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ اسجدوا لآدم۔ ظاہر ہے اللہ کا فرمان سب سے پہلے، اللہ کے فرمان کا جو مخاطب ہے، اللہ مخاطب ہے، وہ تو ابلیس ہے، سربراہ جو ہے۔ جیسے کسی ملک کے سربراہ کو لوگ خطاب کرتے ہیں اس ملک کے لیے، صحیح۔ لشکر کا سپہ سالار جو ہے، ہار جیت اس کی ہوتی ہے۔ واہ تو شیطان نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے کھوپڑی میں اسلام ہی تھا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جا سکتا ہے، صحیح اسلام پر تو اس کا عمل تھا، واہ لیکن اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ حکم جو ہے نا، اللہ کا حکم وہ ہر شے سے اوپر ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو جب تک کسی چیز کا تعلق جو باعث تخلیق کائنات نبی پاک کی ذات ہے، سارے علماء، سارے مکاتب فکر کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق کا سبب کیا بنا؟ اللہ نے چاہا کہ میں ایک مخفی خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، جوہر کو، حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا۔ واہ تو ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے وجود کا سبب بنا نبی پاک کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے بننے کا سبب نبی پاک کی ذات ہے۔ بے شک۔ تو اب ظاہر بات ہے ہر چیز کو پرکھنا ہے آپ کی ذات کے ساتھ۔ تو ابلیس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کروں گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدہ آدم کو کرنے کا جو اللہ نے فرمایا ہے وہ در حقیقت نبی پاک کے نور کو سجدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیونکہ حضرت آدم کے پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، واہ سبحان اللہ۔ اس لیے سجدہ اس نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ تو
تو سجدہ اس کو کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے آگے سے بات کی کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسی مٹی سے پیدا کیا. اس کے کہنے کے مطابق یعنی جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی اللہ کو پتہ ہے نا کہ افضل کیا ہے مفضول کیا ہے. ایسے ہی. تو ابلیس کو آگے سے عقل ہوتی تو یہ کہنا پڑتا، لیکن عقل جس ذات کے لیے ابلیس کو بھی پیدا کیا، سب کو نار نور سب کو پیدا کیا، وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکا. اس لیے نہیں سمجھ سکا تو جس جو مقصد ہوتا ہے اس کو اگر نہیں سمجھ سکتا تو نالیکی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت اگر کسی کو نہیں ہے اور وہ آپ کو باقی انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں یا باقی مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں تو بے عقل ہیں. بالکل ایسا ہی. ان میں عقل نہیں ہے. ورنہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ مثلاً ان کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. واہ. تو اللہ نے اپنی رضا ان کی رضا میں رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ ان سے یہ پیدا ہوا ہے. واہ. اب حضرت آدم کے ماں باپ تو ہیں نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو حضرت آدم کی رضا حضرت آدم کے ماں باپ کی رضا میں تو نہیں ہے، ماں باپ ہیں ہی نہیں. اس لیے پہلا انسان ہے جس انسان کو فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو، در حقیقت خطاب جو ہے وہ ابلیس کو ہے، سربراہ کو ہے. تو اس نے انکار کیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پھر ظاہر طور پر تو ابلیس نے جو نہ کی اور فرشتوں نے نہ کی، تو فرشتوں نے تو نہیں کی. یہ پہلا تھا کہ فرشتوں کو بھی پتہ چلا کہ ہمارے درمیان کون ہے، ہمارا سربراہ کون ہے. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اب بظاہر فرشتوں نے اپنے سربراہ کی نافرمانی کی، سجدہ کیا ہے. صحیح. تو سزا تو فرشتوں کو ہونی چاہیے کہ بھائی تمہارا سربراہ تھا کیوں سجدہ نہیں کیا. لیکن یہ نہیں ہوا. شیطان کے ذہن میں غالباً یہ تھا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے. صحیح. کہ سجدہ چونکہ اللہ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اللہ امتحان لے رہا ہے. تو اس نے سجدہ نہ کرنا، یعنی باطل کے جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، چالیں ہوتی ہیں، یہ بڑی مضبوط قسم کی ہوتی ہیں. یہ بات. تو ابلیس نے یہ سوچا کہ اگر سجدہ، اس میں امتحان کی بات، راز کی بات یہ ہے کہ جو سجدہ کرے گا اللہ اس کو جنت سے نکال دے گا. اور ایسے نہیں ہوا. ایسے نہیں ہوا. مقصد اور مصلحت اور تھی. ایسے نہیں ہوا. واہ. اب ابلیس جو ہے وہ عقل اگر ہوتی تو توبہ کرتا. یہ بات. لیکن تکبر جو ہے اس نے مار دی. تکبر اور عاجزی دو متضاد چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر. تکبر جو ہے دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. صرف انکار سجدے سے سزا کی وجہ نہیں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نکال دیں، بلکہ اس نے انکار کے ساتھ انا خیر منہ، آگے جا کر اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا ہے، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی اس نے دلیل بتائی. اگر عقل ہوتی تو جیسے صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو ابلیس بھی آگے سے کہتا کہ یا اللہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے، کیونکہ سب کے راز تیرے پاس ہیں، سب کی حکمتیں تیری ہیں، لیکن عقل نہیں ہے. اور عقل نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کے بغیر آ بھی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اس لیے اس نے
انکار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا نکل پھر یہاں سے، اپنا بوریا بستر اٹھا اور قیامت تک چلتا جا۔ رجیم اصل میں کہتے ہیں غلیل میں جو پتھر ڈال کر مارا جاتا ہے، صحیح۔ فاخرج فإنک رجیم، غلیل کا وہ پتھر ہے جو بہت دور جا کر پڑتا ہے۔ واہ، تو رحمت بنیادی طور پر لعنت اور رحمت تقابل میں ہے نا، تو لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، واہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے بعض اوقات لوگوں کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رکھی ہے اور رحمت اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق جب ہوتا ہے راحم ہونا چاہیے تھا، رحمت فرمایا ہے، یعنی میرا محبوب صرف رحم کرنے والا نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کی ذات ہی رحمت ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اس چیز سے مجسم ہے، یعنی جسم اس کا بنا ہی اس سے ہے۔ صحیح۔ اس لیے علامہ منظور نعمانی ہیں، یہ وہابی دیوبندی حضرات جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رحمت اللہ عالمین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد صرف نام نہیں ہے، نبی پاک کی ذات بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، سبحان اللہ۔ اور محمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریفات سے، نبی پاک کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کسی اور نے محمد نام رکھا تو اس کی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد، علامہ منظور نعمانی بھی لکھتے ہیں، باقی بزرگ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کے جوہر کو پیدا فرمایا تو اتنا اچھا لگا، اور ہر ثانی کو اپنی سنت اچھی لگتی ہے، تو اللہ نے اتنی تعریفیں کی، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اتنی تعریفیں کی کہ محمد نام بھی ہو گیا، محمد ذات بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسم با مسمہ ہے، یعنی نام بھی اور جس چیز کا نام ہے وہ دونوں ایک ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں ہم اسم با مسمہ، اسم با مسمہ۔ یعنی نبی پاک کی ذات بھی اللہ کی تعریفوں سے بنی ہے، اور وہی آپ کا تعارف بھی ہو گیا، کیونکہ نام تعارف کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کیا کہا ہے کہ پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول کیوں لاتے ہو صاحب، تم خود ہی پھول ہو۔ واہ، یعنی نبی پاک کی ذات ہی اللہ کی تعریفات سے، علامہ منظور نعمانی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ لکھا۔ تو اللہ نے جس چیز کی تعریف کی وہ محمد ہے، ذات میں بھی اور نام میں بھی، یعنی محمد کا تعارف بھی وہ اللہ کی تعریفات ہیں، اور محمد کی ذات بھی اللہ کی تعریفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جس کو فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا تاکہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، تو اس میں صلاحیتیں پھر اللہ کی معرفت کی رکھی ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو آدمی کسی چمک والی چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھیں چونے آ جاتی ہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، لیکن پیارے آقا کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، کیونکہ عالم ارواح میں آپ کی تخلیق ہے، ولادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تخلیق فرمایا، تو اپنے یعنی میں پہچانا جاؤں، اللہ کی ذات پہچانی جائے، اللہ کے کوئی کنارے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بہت مطلب لا تدرکہ الابصار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ آنکھیں
جیسے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پوری چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے. ایسے ہی اب اللہ کی ذات کی تو ابتدا انتہا نہیں ہے، کوئی حدود و قیود نہیں ہے. بے شک. تو پھر اللہ کی معرفت کے لیے پھر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت کی ذات جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق اس ذات کو وہ میں احاطہ تو نہیں کہتا میں اس مقام پر، لیکن اس ذات کو وہ پورا سمجھ سکے، جس کی ابتدا نہیں ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اس کی معرفت کے لیے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا گیا. واہ واہ سبحان اللہ. تو اب اس کی معرفت تو تب ہوگی نا کہ آدمی خواص خمسہ سے کسی چیز کو پرکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. اب اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی معرفت لوگوں میں پہنچانا، یہ میرے آقا کا احاطہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے ہمارے بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے اگر اللہ کی ذات جیسے اس کی شان ہے اور اس کی آیات کبریٰ ہیں، وہ اگر کسی نے دیکھا تو وہ نبی پاک کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ جس وقت معراج کے دوران پیارے آقا نے اپنے خالق کو دیکھا تو آنکھیں چونی آئی نہیں، اور خوبصورت اللہ اتنا ہے کہ اس کی آیات کبریٰ کو دیکھ کر خوبصورتی کو، جیسے آپ بھی یا کوئی بھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو ٹک ٹکی لگا لیتا ہے، کسی اور چیز کو کیوں دیکھے، اس سے زیادہ خوبصورت ہو تو دیکھے. یہ بات. اس لیے وما طغی کہ آپ کی آنکھیں چونی آئی بھی نہیں، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چونی آ جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے نا، اس نے بھی یہ روشنی اور یہ سب کچھ مستعار لیا ہے، ادارہ لیا ہے نبی پاک سے. سبحان اللہ. تو اب آنکھیں چونی آئی نہیں اور حد سے بڑھی نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئی. واہ. اس لیے فرمایا افتمارونہ علی ما یری. اب کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جبرائیل امین کو دیکھا. وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہی لکھتے ہیں کہ پہلی وحی اتری ہے تو اس وقت بھی نبی پاک نے جبرائیل امین کو دیکھا. جبرائیل امین جیسے فرشتے کی تخلیق ہے اس کے مطابق دیکھا. ویسے تو انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے. تو اب بیچاروں کو آگے سمجھ نہیں آئی کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کو دیکھا. اگر نبی پاک اشرف ہیں، افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی کسا ہوتا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہاں سے لے جا کر وہاں سدرہ پہ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ ذرا مجھے دیکھیں، میں ہوں. واہ. یہ عقل میں نہیں آنے والی چیز نہیں آنے والی. بے شک. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. سبحان اللہ. شیطان میری صورت نہیں بن سکتا. واہ واہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جبرائیل امین بطور خادم لے جائے اور وہاں مخدوم بن جائے اور نبی پاک کو کہے کہ جی یہ میں ہوں. اور یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں، سارے واعظ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنے روٹی وغیرہ بھی کھری کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو پھر جس کو آپ بڑھائی دیتے ہیں، افضل قرار دیتے ہیں کہ اس کو دیکھا، اس کی حقیقت کو دیکھا، تو وہ تو وہاں کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میرے آقا گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، یعنی لا مکان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. کیونکہ ہم مجازی طور پر مسجد کو یا کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، کوئی حقیقی طور پر یعنی مکان میں مکین ہوتا ہے، مکان محدود ہوتا ہے، تو مکین محدود ہو، اللہ کی ذات تو ایسی اس کی شان نہیں ہے.
اس لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس ابلیس کو تکلیف کوئی اور تھی، اور وہ تکلیف آج تک ابلیس کی اولاد کو لگی ہے، اور آج تک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پٹڑی سے اتارا ہے، وہ چلو ابلیس تو عقل ماری گئی اس کی، یہ بیچارے مفت میں نوکر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ویسے آپ کیسا دیکھتے بہت ہیں؟ ضروری تھا تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، کمی دین کی نہیں تھی، کمی اعمال کی نہیں تھی، کمی جس چیز کی تھی، اور جس چیز کو لوگوں نے، امریکہ، کینیڈا لوگوں نے، کرسچن نے، یہود و نصارہ نے جس چیز کو ختم کرنا، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہوتے، ان کے دل سے محمد کی محبت نکال دو۔ تو اس بنیاد پر، اور میری اگر قیامت تک زندگی ہو تو میں اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایسے ہی ایسے ہی یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ بے شک اعمال اسلام ہے، اسلام اعمال میں تقویت پیدا کرنے والی چیز ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ امام بخاری نے کافی بحث کی ہے اس پر، لیکن ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اعمال کو ایمان کے اجزاء قرار دیے جائیں تو دیوار کے اجزاء اینٹیں ہیں، اوپر سے اتارتے جائیں تو بنیاد پہ جا کر زیرو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اعمال ایمان نہیں ہے، ایمان میں قوت پیدا کرتے ہیں یا کمزوری، کیونکہ ایمان کیفیت مقولہ سے ہے اور اعمال جو ہیں وہ کیمیت سے ہیں۔ ٹھیک، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا آج کا جو مین ایک سوال ہے جس پر آپ نے بہت زور دیا، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور مزید اس کے اوپر میں آؤں گا، داڑھی کے اوپر آپ کی بہت زیادہ سختی ہوتی ہے۔ مجھے دیکھیں بتائیں، جی، آج کے معاشرے میں داڑھی جس طریقے کی میں نے رکھی ہوئی ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور بھی لوگ رکھتے ہیں، میں علماء کی طرف بھی آؤں گا، آپ مجھے بتائیں کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، داڑھی جو ہے صرف اسلام میں نہیں، انسانیت میں یہ کبھی بھی نہیں منوائی گئی، صحیح، یہ سوچ ہی نہیں تھی۔ پہلی دفعہ پیارے آقا کو جو خسرو پرویز نے کہا تھا کہ پکڑ کر لاؤ میرا غلام ہو کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، قاضی عبدالدائم صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور بڑا مزدار لکھا ہے۔ تو وہ دونوں جب گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سپر پاور سے ہم آ رہے ہیں تو یہ بھاگ جائیں گے، لیکن وہ حیران ہوئے کہ جب آپ کے پاس پہنچے تو ان کی مونچھیں تھیں اور داڑھی منائی ہوئی تھی، تو آپ نے نا وہ ان کی پرواہ ہی نہیں کی، آپ نے فرمایا، ایسے ہاتھ اٹھا کر فرمایا شکلوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ صحیح، داڑھی منوانے کی ابتدا مجوسیوں نے کی ہے، ایرانیوں نے، صحیح، باقی ہر مذہب میں داڑھی ہے۔ صحیح، آپ ان کو جوگیوں کو دیکھیں گے، انڈیا کے ہندوؤں کے جوگی دیکھیں گے، سکھ تو خط وغیرہ نہیں کراتے تو جوگی کراتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ ان کو دیکھ کر نا حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو کوئی بہت اچھے مسلمان ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، مزدار، صحیح، کیونکہ چہرہ جو بدنما ہوتا ہے وہ نبی پاک کی بے ادبی سے ہوتا ہے، اس لیے کافر جو بے ادب نہیں ہے اس کا چہرہ اسی طرح چمکتا ہے، واہ، کیونکہ ہر شے کی روح روان نبی پاک کی ذات ہے نا، بے شک ایسے ہی، آپ کی وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اس لیے جو چیز اپنی حقیقت سے منہ پھیرتی ہے اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن لوگ ان کی شکلیں ٹھیک ہوتی ہیں، دوسرے دن نبی پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے۔ آپ کائنات میں دیکھیں جو ایک دن اس سے بے ادبی ہو جاتی ہے تو دوسرے دن اس کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، وہ شیخ زکریا جو تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں وہابیوں کے، وہ بھی لکھتا ہے تبلیغی نصاب میں، فضائل درود میں، کہ
اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم درود بھیجتے ہیں، تو مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ تم درود بھیجو اور سلام۔ واہ، تو شیخ زکریا بھی لکھتا ہے، سارے بزرگ لکھتے ہیں کہ جناب علی یہ سلم و تسلیمہ جو ہے نا، یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں پیارے آقا کا بے ادب ہونے سے، دانستہ نادانستہ بے ادب ہونے سے محفوظ رکھنا، سلامت رکھنا، سبحان اللہ، یہ سلام ہے۔ واہ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، یعنی اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو دیوانوں کی طرح کریں آپ، واہ، لیکن نبی پاک کی تعریف بھی کریں تو ہوشیار رہنا ہے، واہ، کیونکہ یہاں دانستہ نادانستہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی قید نہیں، یہاں ذرا بھی بے ادبی ہوئی تو گیا، پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خواص خمسہ میں نہیں آتا تو اللہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ صرف ایک گواہ ہے، جس کے گواہی پر باقی پیغمبروں نے بھی مانا، باقی انسانیت نے بھی مانا اللہ کی ذات کو۔ ایک محمد رسول اللہ کی زبان ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے اتنا احتیاط کی گئی ہے، قرآن پاک پورا بھرا پڑا ہے، احادیث ہیں بزرگان دین کے، اس میں ذرا بھی کوتاہی اللہ نے کسی کو معاف نہیں کی ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ سارا آپ کی زبان پر کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد یہ ہے اور وہ ہے، میلاد کیا ہے؟ میلاد آپ کے وہ 40 سالہ زندگی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے گزاری۔ واہ، اس 40 سالہ زندگی کا برتاؤ، اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ هو اللہ احد، تو لوگوں نے کہا کہ آمنا وصدقنا، ابو لہب وغیرہ نے کہا تبت یداک، لیکن ایمانداروں نے کہا کہ آمنا وصدقنا۔ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جس کو 40 سال ہم نے اشارہ کنا یا باڈی لینگویج میں بھی جھوٹ، جس پر ہم نے ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، وہ صحیح، آج بھی جو کہتا ہے، جو جیس آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے سے، تو اس کے جواب میں جو موٹے لفظ تھے وہ ابو لہب کے تھے، سارے بولے ما جربنا علیک کذبا قط۔ تو تجربہ جو ہے نا، یہ علم مشاہدہ کے بعد تجربہ ہے۔ یہ بات، تو انہوں نے کہا جی ہم آج بھی آپ کو تصدیق کریں گے آپ کی، اس لیے کہ 40 سال آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا پھر سنو کہ هو اللہ احد، تو اس کے جواب میں ابو لہب جس نے ما جربنا علیک کذبا قط آواز میں سب سے اونچی آواز رکھی تھی، اس نے پھر آگے سے کہا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ۔ تو پھر نبی پاک نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کی مذمت میں صورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب۔ آہ، تو کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور کمبخت تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، آہ، وہ تب ٹوٹ گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیاد، اور میرا خیال ہے اس وقت علماء کو سب سے زیادہ زور جس چیز پر دینا چاہیے، وہ جو اسلام کی جڑیں ہیں اور ان سے یہ درخت ہرا بھرا ہے، وہ جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ نبی پاک کی محبت اسلام کی جڑیں ہیں، اور اسلام جو ہے اوپر شاخیں ہیں، جس کو آپ 5 رکن کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، وہ اوپر ہے، صحیح، وہ بے معنی ہو جاتا ہے اگر نیچے سے وہ نہ ہو تو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ہر خطاب، جیسے آپ سوال کرتے ہیں تو میں آگے سے پھر واپس ہوئی۔ یہاں ایک کرنل صاحب آئے، وہ ان کی ٹرانسفر لاہور میں ہوئی، پہلے کوٹہ میں تھی، تو وہ ایک دن اس مسجد میں یہاں آ گئے، سبحان اللہ، تو بعد میں مجھے کہتے ہیں جی قاضی صاحب پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں ادھر رہا کافی عرصہ، تو کہ آپ جدھر بھی بات ہوتی ہے واپس، تو اب سمجھ آئی کہ جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ نبی پاک کی
کی ذات کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ہم تو بھائی آپ وضو کا مسئلہ پوچھیں گے، ہم آگے سے بات نبی پاک کی کریں گے، واہ. اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نے سوال کیا تھا تو اس پر میں نے آپ کو بتایا، اور اگر میری زندگی قیامت تک باقی ہو تو میں تو یہی کروں گا. سبحان اللہ. میرا ایک اور بڑا سوال جو آج کے دور میں بہت زیادہ ان ہے اور مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں فرقہ واریت کو لے کر. میں علماء کے نام مینشن کر دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں آپ حنیف قریشی صاحب کو جانتے ہیں، آپ طارق مسعود صاحب دیوبند کے ہیں، آپ ان کو بھی جانتے ہیں. ایک مرزا صاحب ہیں جیلم والے، آپ ان کو بھی جانتے ہیں. اب ان تینوں شخصیات کا ایک مباحثہ چل رہا ہے، ایک تنقید مارکیٹ میں چل رہی ہے، زمانے میں چل رہی ہے. مجھے بتائیں فرقہ واریت صرف سنی وہابی شیعہ ہی ہے، یا یہ جو لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے تقریریں کر رہے ہیں یا صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، یا واقعتاً دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، یا ہمارے آنے والی انسانیت کا فائدہ ہوگا، یا اسلام کا فائدہ ہوگا، یا سنیت کا فائدہ ہوگا، یا کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں کیا ہر سمجھتے چیز ہیں؟ اس کے معیار سے پہچانی جاتی ہے. صحیح. آپ نے داڑھی کی بات کی تھی، جی. تو ہمارے لیے داڑھی معیار جو ہے، یعنی جیسے آپ کپڑا میٹر ہے، یعنی آپ میٹر سے ناپتے ہیں، جی. اسی طرح پڑوپی وغیرہ ہے، ناپ تول جس کو جی. کہتے جی. ہیں. تو مسلمان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ نبی پاک والا اور صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک صحابی کوئی بتا دیں، ایک پیغمبر کوئی بتا دیں، صراط الذین انعمت علیہم میں جتنی بھی شخصیات ہیں وہ بتا دیں کہ ان کی داڑھی کٹائی ہوئی ہے یا منوائی ہوئی ہے. معیار تو وہ ہے نا. جی. اب میں جس وقت پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی داڑیاں اس طریقے سے رہیں اور کسی نے بھی داڑھی نہیں منوائی. آپ کو میں نے کہا مجوسی نے منوائی ہے. سید الورا کتاب ہے، قاضی عبدالدائم صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ہاری پور ریلوے اسٹیشن پر قاضی صدر الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چیز بھی ہے اس کو آپ اگر ناپیں گے یا اس کو آپ کریں گے، جیسے اینٹ کتنی ہے، چھوٹی بڑی ہے، سانچے سے دیکھیں گے، ایسی نبی پاک کی ذات اور صحابہ کی ذات. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ صحابہ والا ہونا چاہیے. واہ. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ کا چہرہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باقی جو آپ نے لوگوں کے نام لیے ہیں، میں تو بہرحال یہ کہوں گا کہ اسلام میں تو کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. واہ. مسلمان ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اعمال میں، اپنی شکل صورت میں، اور ایمان کے کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اندرونی یعنی ایک سوچ عقیدے میں اس طریقے سے ہو جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کیا وہ پورا وہ تصویر ہونی چاہیے. صحیح. جو عقیدہ صحابہ کرام کا ادب آداب والا عقیدہ نبی پاک کا ادب ہے وہ ہونا چاہیے. تو باقی تو فرقہ بازی اسلام میں شروع میں آیا تھا جہاں مسجد میں نے کہا تھا کہ اسلام میں تو کوئی فرقہ بازی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے اگر نبی کو علم ہوتا، یہ کہنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. واہ. اگر نبی کو علم نہیں ہے تو پھر کس کو ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی کو پڑھانے والا جو نبی کسی سے بھی نہیں پڑھا مخلوق سے، اس کو پڑھانے والا خود اللہ فرماتا میں خود ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. تو نبی کے علم کو کام کرنا استاد کی قابلیت گنی جاتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو رحمان نے جو یہ کتاب پڑھائی ہے کس کو پڑھائی ہے؟ جس کی ہے اس کو پڑھائی ہے، اور کوئی پڑھ بھی سکتا ہے. اس لیے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں
وہ ہیں یا آپ ہیں یا میں ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے. اچھے برے کو ہر کوئی سمجھتا ہے. اور یہ جو ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے یہ سیاسیوں کے درمیان، یا ہمارے جو لوگ سرکاری ملازم ہیں یا ہمارے علماء ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یا یہ جو پیر شیر ہیں یہ جو جعلی اور ہر ایک پیر بن گیا ہے، ان کو چاہیے کہ پہلی بات جن پر ایمان لائے ہیں ان کا ادب تو سیکھیں. جن کے کہنے پر اللہ کو مانا ہے اس کا مقام کوئی اتنا ہی چھوٹا سا ہے کہ جو بھی اٹھے اور وہ باتیں کرنی شروع کر دے. اب انتم عالم بامور دنیا کو، وہ جو کھجوروں کی قیمت ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیمت کے بارے میں بات کی تو آپ نے جواب دیا کہ آپ اپنے کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں. اب یار لوگوں نے آگے یہ کر دیا کہ جناب علی اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ یہ کب کہتے کہ جی مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھ سے زیادہ سمجھنے کا کوئی ترجمہ نہیں ہے وہاں. اگر ترجمہ اپنی طرف سے لگا کر ڈنڈی مار کر کچھ کیا ہے تو کیا کارنامہ کیا؟ نبی پاک کی توہین کی ہے. یعنی نبی پاک کو علم نہیں، اس کا اگر آپ وہ سمجھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی جاہل ہے معاذ اللہ. اس طرح حدیبیہ والے دن افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو آپ نے بیعت رضوان لی ہے. تو اب یار لوگوں کو موقع مل گیا جن کو آپ تو فرقہ بازی کہتے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے کہ میں تو فرقہ گنتر ہوں. تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی اگر نبی کو علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت کیوں لیتا؟ سبحان اللہ. تو آگے سے مسلمانوں نے کہا، مسلمان علماء نے کہا، اب ٹھیک ہے آرام آیا، مسلمان علماء نے کہا کہ بھائی بیعت لی جا رہی تھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، دست بدست لڑائی کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے. تو مردہ تو مقابلہ جو مر گیا وہ تو نہیں کر سکتا. تو یہ نبی پاک نے جو آخر میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے دبے لفظوں میں ساتھ فرما دیا کہ اگرچہ عثمان زندہ ہے، کیونکہ بیعت تو زندہ کی جاتی ہے جہاد کے لیے، اگرچہ عثمان زندہ ہے لیکن جنگی اصولوں اور حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ضروری ہے. تو ایک بندے نے یہ بات کی ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا تو یہ فرما دیا کہ زندہ ہے. سبحان اللہ. اور جناب علی یہ جو بیٹھے اجوائن بیچ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نبی کو علم ہوتا تو بیعت کیوں لیتا. اب آپ ہی بتا دیں کہ نبی پاک پر ایمان لانے والا یہ بات کر سکتا ہے؟ بے شک نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے دوسرے تیسرے لوگوں کی بات کی، حضرت خاتون جنت پر کتنی بحث ہوئی، بڑے بڑے سادات اس میں بہہ گئے، اور ان کے بڑوں کی کتابوں میں لکھا عقیدہ ایمان کے کیا ہونا چاہیے، معصوم کون ہوتا ہے. میں تو سن کر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مرنے کا خوف بھی نہیں ہے. کیا انبیاء کے بعد کوئی معصوم ہے؟ مسلمان جس کا دماغ ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء کے بعد بھی کوئی معصوم ہے. محفوظ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن محفوظ کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ آپ اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ محفوظ ہے تو کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ انبیاء کے بارے میں معصوم تو اللہ نے گارنٹی دی ہے. تو آپ اپنی طرف سے محفوظ ہے ہمارا عقیدہ، عقائد میں لکھا ہوا ہے صحیح کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بھی خلاف اولا بھی نہیں ہوا، معمولی سی چیز بھی نہیں ہوئی تو وہ محفوظ ہے. لیکن آپ کسی کے بارے میں قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنہائی میں اور ہر وقت آپ اس کے ساتھ تھے، پوری دوربین لگا کر کے اس نے کوئی خلاف اولا بھی نہیں کیا، اس سے نہیں ہوا. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اپنی طرف سے تشریح کریں؟ صحیح بات ہے. ہم نے تو اہل بیت ہیں یا صحابہ ہیں یا انبیاء ہیں یا ان کی شانیں ہیں،
ہم نے تو اپنا ایمان بچانا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کے سب سوار ہیں، تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر یہ بٹورے کرنے والے؟ اب جن لوگوں نے یہ بٹورے کی اور یہ باتیں کی ہیں، سوائے پھٹکار کے اور کیا ملا ان کو؟ صحیح بات. اس لیے جو کتابوں میں لکھا ہے، مائی صاحبہ کی بڑی شان ہے. مائی صاحبہ کے بارے میں مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ یہ بات ان کے بارے میں نہیں کریں گے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی. ساتھ میں اس کو سمجھاؤں گا بھی، ساتھ ضروری نہیں یہ باتیں کرنی ہے. مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قرآن پاک میں ان کی عزت عصمت کی بات ہے، اس کو ممبروں پر بیان کرنا کوئی ضروری ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو مطلب حضرت مائی مریم کی صفائی بچہ پیش کر رہا ہے، فلاں کی صفائی کوئی پیش کر رہا ہے، جبرائیل کر رہا ہے. میرے آقا کی بیوی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی شورٹی اور صفائی میرا خالق خود کر رہا ہے اپنی کتاب کے اندر. کیا ضرورت ہے آپ کو باتیں کرنے کی؟ کیا بات. یہ چیزیں مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے پڑھانے میں علماء کو پڑھانی چاہیے. طالب علموں نے آگے کائنات میں ہوتا ہے، کوئی اگر اس کو جھوٹ کہتا ہے تو وہ کہے جی جھوٹ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن پبلک کو کیا ضرورت پڑ گئی ان چیزوں کی کہ معصوم کون ہے اور کون نہیں ہے؟ اس لیے پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ فرقہ ہو تو میں کوئی بات کروں. مسلمانوں کے ساتھ کوئی فرقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، سب کا ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی اللہ ہے. اور پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ جس کی امتی ہم ہیں، سارے انبیاء کرام اسی کی امتی ہیں. سارے انبیاء کرام کا اپنا اپنا کلمہ ان کی امتی پڑھتے ہیں، اور میرے آقا کا کلمہ انبیاء بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ بھی اور حضرت آدم سے لے کر سارے پیغمبروں کا بھی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کیڑے نکالنے کی؟ مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے، میں کیوں ذلیل ہونا چاہتا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں صحابی ہیں. جی. آپ جو بات پوچھی اور پیچھے یہ جو لوگ یہاں کر رہے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، جی جی. تو حضرت امیر معاویہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے. ان کے والد صاحب بھی حضرت ابو سفیان بھی، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو معاف کر دیا. جو بھی ہوا تھا احد میں، جو بھی انہوں نے کیا تھا، بہت کچھ کیا تھا، صحیح معاف کر دیا. اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. آسمان سے وحی آتی ہے، جب بھی کچھ کرتا ہے آسمان سے وحی آ جاتی ہے. فتح مکہ کے بعد بھی وحی آتی رہی. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا کہ بھائی یہ منافق ہیں یا یہ کچھ بھی ہیں. اللہ نے تو کوئی بات نہیں کی. لیکن علماء تو اس کے اوپر جو اس ٹائم پاکستان سنے نا، اللہ نے تو کوئی بات نہیں کی. صحیح. اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کی. بے شک ایسے ہی ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہی تو اصل بات ہے. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ بات ہے سر، زبردستی. کم بات ہیں نا. میں اور ان کی کوئی بے ادبی توہین نہیں کرتا. جو یہ خود بیان کرتے ہیں، یہ 2-3 آپ نے نام لیے، میں نام نہیں لیتا، اپنے پاس سے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی گمراہ ہے گمراہ ہے، اور جو گمراہ نہیں ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ گمراہ نہیں ہے. کہ وہ کسی بھی شخصیت، صحابہ کرام کا تو اپنا مقام ہے. جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں، تو کیوں ترازو لے کر بیٹھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر نہیں ہے. وہ اولین و سابقین میں ہیں، اور انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہیں، خلفائے راشدین سارے.
جو حضرت امیر معاویہ وہاں نہیں تھے مسلمان، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ظاہر بات ہے جو چیز کم وقت ملا ہے نبی پاک کے ساتھ محبت والا، کم وقت ملا ہے وہ کم ہے. کم ہے. جن کو زیادہ ملا ہے، جنہوں نے مطلب آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرما دیا آمنا وصدقنا، تو ان کا زیادہ وقت گزرا ہے، انہوں نے نبی پاک کی صحبت بہت زیادہ ان کو ملی ہے. وہ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ گئے یا بعد والے لوگ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بقول ملنگ جتنا مرضی گیا گزرا ہو، صحیح، وہ آج کے ملہ سے تو کروڑ گنا بڑا درجہ ہے اس آدمی کا. باقی حضرت علی کی فضیلت ہے ہم سب کو پتہ ہے، بے شک قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور کیا نکالتے ہیں آپ کو حضرت علی کے بارے میں اتنا خوف کیوں ہے کہ ان کا درجہ کم ہو جائے گا؟ اور جن کے درجات اللہ نے بلند کیے کوئی کر سکتا ہے کام، تو ایسی بک بک کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. سنیں، یہ بک بک کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں. یہ بات ہے سر. سادات کے ساتھ جو لوگوں کو محبت تھی اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. سادات کا ہم بہت ادب کرتے ہیں، لیکن سادات کو اپنا ادب خود بھی تو کرنا چاہیے. بڑی بات ہے. میری اس وقت 65 سال عمر ہے. مجھے سادات کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے یا رسول اللہ کہہ کر دودھ پلایا، اور سچ بات کرتے ہیں. واہ. تو میں نے آج تک نا اتنی بے ادبی اور اتنی زبان درازی، وہ پیچھے بھی تھے یہ سارے، لیکن جو ابھی ہو رہی ہے نا اس میں بچنا بہت ضروری ہے. اور سادات نے خود اپنی عزت سے دشمنی شروع کی ہوئی ہے، ورنہ سادات لوگ سر پہ اٹھاتے ہیں. بے شک ایسے. اور اگر سادات ایسے مقابلے میں آ جائیں گے تو ذہن بنتا ہے نا، لوگ پھر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک سید ہیں اور ایک غیر سید ہیں. اور یہ جو سادات اہل سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر گئے ہیں، وہ ان مولویوں کی اس بک بک کی وجہ سے وہ مقابلے میں ذاتیات میں گئے ہیں. ہمیں بزرگان دین صراط الذین انعمت علیہم میں ان کو تحفظ حاصل ہے. ہمیں ان کے بارے میں نیگیٹو بات کر کے کیا ملتا ہے سوائے لعنت کے؟ اگر میں یہ کہوں کہ جو بزرگان دین کے بارے میں خالقی بات کرتا ہے وہ ابلیس سے بھی بڑا ملعون ہے، وہ کسے باشد، تو میں کہہ سکتا ہوں. اور مجھے اس سے بڑا بغض ہے اور اس سے میں بڑی عداوت رکھتا ہوں جو میرے بزرگوں میں بٹورے کرتا ہے اور میرے بزرگوں کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کام نہیں کر سکتا. جو عزت حضرت مجدد الفسانی کی ہے کوئی بھی اس کو کام نہیں کر سکتا. جو حضرت باقی باللہ کی عزت ہے اس کو کوئی کام. اگر کتا بھونکتا ہے تو اس سے جو مسافر ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کتا اگر ہم کہتے ہیں دریا میں منہ ڈالتا ہے تو دریا تو جھوٹا نہیں ہوتا. کسی بھی اللہ کا بندہ جو اتنی بڑے دینی خدمات کے ساتھ اور نبی پاک کی محبت کے ساتھ قبر چلا گیا ہے، اس کو کسی کی بک بک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف خود ہی ملعون ہونا ہوتا ہے لوگوں نے، اور اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھ لینا جو کوئی بھی ایسے کرتا ہے نا، دیکھ لینا ابھی ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں. آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں. اہل سنت اس ٹائم 4 جگہوں پر ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اہل سنت 4 جگہوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئے، آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے کہ اسٹیج والے لوگ. وہ جو آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ نبی پاک کے پیروکار تھوڑی ہیں. یہ بات ہو سکتی. جو نبی پاک کا پیروکار ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا. پھر وہ کون لوگ ہیں جو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ابھی جو آپ نے موضوع شروع کیا موضوع یہی ہے. اچھا سنیں، جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا، ابلیس
مطلب جو چاہتا تھا اس کو مل گیا. جی. میں کہ جو بھی بزرگان دین میں سے جو مسلمہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا ہے, کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ واہ. مثلا حضرت امیر معاویہ اور الیاس قادری صاحب نے بر وقت نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی تو جنتی. میں ایک بزرگ کو دیکھ رہا تھا جن کی بڑی عزت کرتا تھا, مجھے ان کا سن کر بہت دکھ ہوا کہ بھائی اتنی حدیث پڑھاتا ہے, اتنا کچھ کرتا, تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور ان بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی, اچھل اچھل کر باتیں کر رہے تھے. آج کل تو میڈیا دکھاتا ہے نا, میں نام نہیں لے رہا, میں یہ اچھی بات ہے. احترام کرتا ہوں, لیکن جس وقت انہوں نے کہا یہ کیا نعرہ ہے, تو جو میری عقیدت تھی سب کچھ مٹی میں مل گئی. میں نے کہا اس بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے, جب پھٹکار پڑتی ہے نا تو اس میں سید غیر سید نہیں دیکھا جاتا, اللہ کی طرف سے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں ادب کرتا ہوں, میں سید کا نام آتا ہے تو میں سر نیچے کر لیتا ہوں, لیکن نبی پاک کے راستے پر تو ہو نا. اللہ نے یہ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, یہ بعد میں جنت سب کے لیے ہے. جنت سب کے لیے. وہ عشرہ مبشرہ ہم پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں ہے, لیکن حسنین کریمین اگر عشرہ مبشرہ میں نہیں تو کیا کہیں گے کہ ان کو جنت کی بشارت سرداری کی بشارت ہے. اللہ. تو عشرہ مبشرہ ہی صرف تو نہیں ہے, سارے صحابی جنتی ہیں, صحابیات جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے ان صحابہ کو کم کرنے کے لیے دکانداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات. اپنا منہ کالا کرنے کے لیے. یہ جتنے بھی صحابہ کرام کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں اہل سنت مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ان مردودوں سے بہت دور رہیں اور ان کی توہین بھی نہ کریں, کیونکہ جو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے اس کو آپ کو مجھے اپنے ماتھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہاڑی علاقے کا آدمی ہوں, ہم چھپڑا کہتے ہیں, اس میں بھینسیں وغیرہ بیٹھتی ہیں نا ساون بھادوں میں, تو وہ نکلتی ہیں نا تو پھر درختوں کے ساتھ جدھر گزرتی ہیں کیچڑ لگاتی جاتی ہیں, تو ادھر سے ہم گزر نہیں سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ تو حلال جانور ہے. یہ جو ایسے کرتے ہیں بزرگان دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں, کوئی بھی کسی باشد بزرگان دین, اور قبروں کو کھودتے ہیں, میں تو ان کو گورکن سمجھتا ہوں اور منہ کالے سمجھتا ہوں, بدبخت سمجھتا ہوں. اور میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کیونکہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے لوگوں کے ساتھ جو بھی کمی بیشی کرے گا, ان کی تنقید کی کوشش کرے گا, وہ میرے ساتھ کر رہا ہے, کیونکہ میں ان کا پیروکار ہوں, اور اللہ نے فرمایا ان کا پیروکار ہے, صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہمارے بزرگوں کی مسلمہ شخصیات کی بے ادبی کریں اور ہم جناب ان کے ہاتھ چومیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ جو چباتے ہیں پھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جو بے ایمان ہے, بے ایمان ہے. جس خبیث آدمی نے صحابی کی بے ادبی کی اس کے بعد توبہ کی, ہم اس کی توبہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ سور کے ساتھ گزرنا کوئی بات نہیں ہے, بہت سارے علماء وہ بے ادب نہیں, گستاخ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے علماء اسی کیٹیگری سے گزر چکے ہیں, اہل سنت کے بھی. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اہل سنت کے نہیں ہیں, میں مانتا ہی نہیں ہوں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. سنیں, ہم مسلمان ہیں بھائی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اور ان تک بھی بات پہنچا دیں کہ جس آدمی نے ایک دفعہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کی نا, من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب, اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے, وہ گمراہ ہی ہوتا جائے گا, گمراہ ہی ہوتا جائے گا. جو اولیاء کی توہین کرتے ہیں, جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں, جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. اب تبت یدا ابی لہب اگر کوئی کھڑا اس کو پڑھ رہا ہے لوگوں کے آگے یا ویسے پڑھ رہا ہے, اور مجھے اندر کا تو نہیں پتا, اگر بالفرض میں مسلمانوں کے لیے میسج کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ نبی پاک کا چاچا ہے, تو وہ تو کافر ہے.
وہ ٹھیک ہے چاچا کافر ہے، لیکن چاچا کہہ کر کافر کہنا اور چاچا سمجھ کر یہ صورت پڑھنا، کیوں؟ ایمان تو بڑی نازک چیز ہے، نبی پاک کا دشمن ہے اور آیتیں اس کی مذمت میں اتری ہیں، لیکن ایک آدمی یہ سمجھے کہ چونکہ نبی پاک کا چاچا ہے، یا وہ کہتا ہے جی نبی پاک اپنوں کو نہیں بچا سکے، یہ میں نے سنا ہے نا، سگا چاچا نہیں بچا سکے، یہ مسلمان ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر میں تو انڈیا کے ہندوؤں کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کم از کم گستاخ تو نہیں ہے۔ اللہ شیخ الحدیث صاحب کے سامنے یہ مولانا عبد المجید چشتی رحمۃ اللہ علیہ 27 ایریا میں جی، یہ مجھے ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میں فیصل آباد میں تھا، مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ایک گستاخ رسول کو طالب علم نے کہہ دیا کورے فلاں، تو شیخ الحدیث صاحب نے آدھا گھنٹہ افسوس کیا ہاتھ پہ ہاتھ مار مار کر کہ قیامت والے دن اگر کتا یہ کہہ دے کہ میں گستاخ رسول نہیں تھا اور اس نے مجھے گستاخ رسول کہہ دیا تو پھر مولانا کیا جواب دو گے؟ چشتی صاحب نے مجھے بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ہمارے یہ تربیت کی ہے۔ میں بہت سخت گیر آدمی ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کون ہے کون نہیں ہے، میں بس ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ جو میرے آقا کا ہے وہ میرا ہے، جو نہیں ہے تو نہیں ہے، اور میرے آقا کا وہ نہیں ہو سکتا جو میرے آقا کے امتی مشاہیر چاہے مستورات ہوں یا مرد ہوں ان کے بارے میں ذرا بھی ہلکی بات کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا لب و لہجہ تو شروع سے ہی سخت دیکھا گیا، اور آپ کی سختی شریعت کے حوالے سے۔ مسلمان کا لب و لہجہ تو نرم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ خواہ بے گناہ میں ایسے کام شروع کر دوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جس پہلے بندے نے داڑھی کٹوائی تھی یا منوائی تھی اور اس وقت جو مولوی دیکھ رہا تھا اور اس نے روکا نہیں تھا، وہ تو اس مولوی کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ چوکیدار ہے۔ مجھے ایک پیر نے، مشہور پیر نے یہاں ٹیلی فون پہ کہا کہ آپ بڑے پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا پرہیزگاری کہ تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، وہ تو اندر کی چیز ہے۔ ممکن ہے میری یہ گفتگو اس پیر تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا کے تم نے وہ بت بنا کر روڈوں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ اندر تو بڑا پرہیزگار ہے۔ میں تو پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو اعلان کرتا ہوں میں پرہیزگار نہیں ہوں، میں چوکیدار ہوں۔ مجھے جنت ملنی ہے چوکیدارے پر، میں مولوی ہوں۔ واہ، میں نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور دین کی حفاظت یہ ہے کہ جو داڑھی منا آتا ہے، کٹی آتا ہے، عورت ننگی آتی ہے، کچھ آتی ہے، اس کے بارے میں مجھے بولنا چاہیے۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں اس سے ہٹ کر کہ اگر کتا آپ نے رکھا رکھوالی کے لیے اور وہ رات کو نہ بھونکے اور چور چوری کر کے چلے جائیں تو کیا کریں گے آپ صبح؟ علماء کا کام ہے نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا اور چوکیداری کرنا مذہب کی اور مسلمانوں کی، اور ان کو جہنم سے بچانا، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو جنت کے راستے ڈالنا ہے۔ صحیح بات۔ اتنی موٹی گردنیں، جس تصوف کی آپ بات کرتے ہیں وہ تصوف تو نفس کشی کی بات کرتا ہے کہ بھوکے رہو۔ یہ اتنی موٹی گردنیں اور ایسے پیر تو میں نے نہیں دیکھے، اور نہ میں مانتا ہوں، اور نہ ایسی پیری مریدی اسلام میں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہاں تو سب روٹیوں کے چکر ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اگر ٹھیک ہے تو میں اس کا نہیں کہہ رہا۔ میں دوبارہ اپنے سوال پہ آؤں؟ جی میں اپنے سوال پر آ رہا ہوں دوبارہ کہ جی کریں آپ کی طبیعت کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ سختی آپ کے اندر دین کی وجہ سے، شریعت کے حوالے سے تھی۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی ذات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سرکاری ادارے میں نوکری کی اور مسجد کی ڈیوٹی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نبھائی۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو وردی والوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے؟ آپ بڑا سختی کے ساتھ پیش آتے رہے ہمیشہ سے۔ دیکھیں جی، میں یہاں آیا اور ظاہر ہے یہاں ہماری آرمی
کی سرپرستی ہے بالکل پی ایسے ایف میں. تو طلعت مسعود صاحب اللہ ان کو صحت دے، انہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. صحیح. اور جو میں نے باتیں کی میں دہرانا نہیں چاہتا. ضیاء الحق صاحب آئے، ان کو میں نے اتنی سخت باتیں کی. جی آپ نے جو ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے. اور میں آپ کی وساطت سے ان کو بھی کہوں گا، آپ کو وردی ہم نے دی ہے، آپ کو ہم نے تنخواہ دیتے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نا اس کا خیال رکھیں. سبحان اللہ، مختصر اور جامع. میں کچھ یہ بات کہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. پبلک کے اندر آ کر اپنی عزت کو خراب کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی سخت توہین ہے. اور میڈیا مجھے دکھا رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں اور اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتے. میرا آخری سوال ہے اور بڑا عجیب سا سوال ہے کہ آج کے دور میں کسی پیر کا مرید ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور آج کے دور کے جو پیر ہیں، کسی زمانے میں کسی پیر کا مرید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل تو واجب سنیں قرار نا، دیا آج گیا. ہو یا کل ہو یا پہلے ہو، پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے؟ اگر پیر اور مرید میں مانوں تو کیا ہوتا ہے؟ پیر وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، صحیح. اور اللہ کی معرفت وہ آدمی رکھتا ہے جو عالم بعمل ہے. تو وہ تو ہے نہیں آج کے دور میں. اگر کوئی عالم بعمل نہیں ہے تو وہ پیر شیر نہیں ہے، وہ تو دکاندار ہے. میں بڑے ادب والے لفظ استعمال کر چکا ہوں. اس سے اوپر جا سکتے ہیں. اس سے اوپر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیری مریدی آج کل یہ بہت جوش ہے روٹی کے لیے. زبردستی ہاتھ چموایا جاتا ہے کہ یار ہاتھ بھی چومنا ہے، جی ہاتھ بہت اوپر کچھ کرایا جاتا ہے. میسج کیے جاتے ہیں کہ دے کے پہنچانی ہے. سنیں بہت کچھ کرایا جاتا ہے دنیا جمع کرنے کے لیے. یہ بات ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں نے بہت دیکھے ہیں بیچارے اس دنیا کے لیے ہر بے ایمانی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بے ایمان دین کے نام سے بے ایمانی کرنا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا بے ایمان وہ ہے. اس پہ رعایا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پیر بنتا ہے اور اس کے اثاثے بتاتے ہیں، اس کے رہن سہن بتاتا ہے، اس کی جناب اوپر بیٹھا ہوا ہے ایسے چوڑا ہو کر، وہ بتاتا ہے کہ نماز ایک بھی نہیں یہ پڑھتا. بیچارہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی رعایت وہ دے رہا ہوتا ہے ان کو کہ نماز کی ٹینشن جی؟ نہیں لینی. نماز کی رعایت وہ دے دیتا ہے. نماز کی رعایت دینے والے تو ہیں ہی، آپ سمجھیں کہ ابلیس کی اولاد ہے، ان کی تو بات ہی نہ کریں نا. دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کر. بابا وہ کم کہول والے بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں بہت عزت دیتا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. بے شک. انہوں نے چاندے کے لیے آپ گئے، دوسرے تیسرے گئے، آپ کی برائیاں دیکھ کر وہ چپ نہیں رہے. واہ. انہوں نے کام کیا ہے. اب ان سے زیادہ کوئی مہذب بننا چاہتا ہے، داڑھی کٹوا منوا کر بیٹھا ہے اور ان کی قبر پہ بیٹھا ہے یا میری قبر پہ بیٹھا ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی قبر میں کوئی اور بیٹھا ہے. اللہ. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہت جس اچھی کی بات. شکل مسلمانوں سے نہیں ملتی. واہ. میں داڑھی کا کیوں کہتا ہوں؟ داڑھی مجھے نظر آ رہی ہے نا، باقی تو اندرون خانہ چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، میں ان پر بات نہیں کر سکتا. لیکن جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں میں ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. مجھے کسی نے کہا جی علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں تھی، تو ان کی گواہی اسلام قبول نہ کرنے کا پابند ہے. شریعت ظاہر پر عمل کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ رات کو نوٹ کیا کہ گھر میں کیا کر رہا ہے یا عورت کیا کر رہی ہے. صبح آپ نے پوچھا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ پوری چیز اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، کافی عرصہ میں بوڑھا آدمی ہوں. تو آپ نے پوچھا تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اندر جھانک کر دیکھا. فرمایا آنکھیں تو آپ کی نکالنی چاہیے کہ آپ نے کسی کی چادر چار دیواری کے اندر کیوں دیکھا ہے؟ ہم تو وہی بات بتاتے ہیں جو سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. بڑی سلجھی بھی اور بڑی آسان طریقے سے آپ گفتگو لے کے چلے. دیکھیں نا،
یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسے میں مان گیا آپ سے. حقیقت بات ہے, میری خوش نصیبی ہے, اور میں نے بڑے دل سے کال کی تھی اور آپ نے بڑی میں محبت. پہلی دفعہ, مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ ایسے کیمرے شیمرے لگیں گے. میں دیہاتی آدمی ہوں. نہیں ماشاء اللہ, بڑا محبت والا معاملہ آپ نے فرمایا. میں مکہ مکرمہ گیا عدالت میں, تو وہ چیف جسٹس مجھے کہتا فی یہ شین تفکر یا شے. میں کیا یعنی کیا سوچ میں پڑے ہو؟ میں نے کہا میں بھیڑ بکری چرانے والا آدمی ہوں اور یہاں مکہ مکرمہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر, واہ واہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک سیشن اور کریں گے جس کے اندر ہم اپنا بیک اپ 5 گھنٹے کا لے کر آئیں گے, پھر آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ چاپلوسوں کے انٹرویو آپ بھیجتے ہیں, دین اپنی طرف سے اس کو لاس لگانے والے کے پاس آپ جاتے ہیں, تو میرے پاس روز آئے ہیں. اللہ اکبر. اور حقیقت بات ہے کہ ایک دفعہ ہم نے عرضی ڈالی اور ایکسیپٹ ہو گئی. لیکن یہ کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوانی انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ اگر نا دوسری ملاقات ہوگی تو بڑی سختی سے ہوگی. سختی سے ہوگی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت جہاں نوازش ہے تک آپ سے ہو سکتا ہے, جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے لوگوں کو برائیوں سے روکیں. اس لیے نہیں کہ کوئی ٹھیکیداری ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے ہیں, ہمارے اور غلط راستے جا رہے ہیں, چاہے خفا ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں. میں نے کہا یار اگر انبیاء اکرام, میں تو پھر بھی مطلب عام انسان ہوں, میرے ساتھ پیٹ ہے, خواہشات ہیں, یہ انبیاء تو معصوم ہیں, تو انبیاء کو لوگوں نے کہوں برا بھلا کہا, جب کہ انبیاء نے کوئی رشتہ نہیں مانگا, کوئی لالچ نہیں رکھے, کوئی کھانا نہیں مانگا, کوئی وراثت نہیں, تو لوگوں نے کیوں مخالفت کی ہے؟ تو انبیاء کرام نے اگر پتھر بھی کھائے ہیں, اگر باتیں بھی سنی ہیں, انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے, تو مجھے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, آپ ان کے طریقے پہ چلیں. تو ان کے طریقے میں تو یہ ہے کہ میں کسی کو داڑھی کا کہوں گا, وہ مجھے تھپڑ بھی مار سکتا ہے. ایسے ہی. تو اس کے لیے میں پہلے ہی تیار ہوں. تھپڑ میں نے کیوں کھایا ہے؟ تھپڑ اس لیے کھایا ہے کہ میں اپنے پیارے آقا کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں, اور وہ مجھے تھپڑ مار رہا ہے. واہ ادھار تو نہیں چھوڑتا اللہ. واہ. مجھے اگر عزت اس طریقے سے لوگوں کی ختم کی جا سکتی تو حضرت امام حسین کی کوئی عزت نہ ہوتی اور یزید کی عزت ہوتی. لیکن آج ذلیل ترین انسان یزید ہے, اور عزت جس کے ہاں جا کر اپنے آپ کو سمجھتی ہے بڑی سعادت ہے میری, وہ حسین ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت اچھی باتیں ہوئی. یقیناً آپ کو آج کی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ دیکھ کر اچھا لگا ہوگا. بہت جلد ایک سیشن اور کریں گے, انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اگلی دفعہ آنا ہے, طریقے سے آنا ہے, 5 گھنٹے مزید ہم سیشن کریں گے, پورا بیک اپ لے کر آئیں گے ہم لوگ. اور کئی صاحب کے پاس یہ ٹاپک ختم ہونے والا نہیں ہے, سارا دن ساری رات بھی لگ جائے تو یہ ٹاپک ختم ہونے والا نہیں ہے. بہت اچھی باتیں ہوئی, اور علماء کے پاس ہم جاتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کے, بالکل مولڈ کر کے, اور اصل پوائنٹ پہ انہوں نے سمجھایا کہ اصل وجہ کیا ہے ان باتوں کی. چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر کریں. ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ.